السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکپن کا زمانہ تھا، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ لوگوں سے بہت دور مکہ معظمہ کے پہاڑی راستوں میں ہر دن اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے جایا کرتے۔ لوگ انہیں ابن ام عبد کے نام سے پکارتے، جبکہ ان کا اصلی نام عبداللہ اور باپ کا نام مسعود تھا۔ یہ ہونہار فرزند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عجیب عجیب سی باتیں سنا کرتا، لیکن ان باتوں کی طرف دو وجہ سے دھیان نہ دیتا۔ ایک تو بچپن کا زمانہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر وقت مکی معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گزرتا۔ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے آقا عقبہ کی بکریاں چرانے چلا جاتا اور رات کو واپس لوٹتا۔ ایک دن یہ مکی نوجوان یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو باوقار بزرگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے اور پیاس کی سختی سے ان کے حلق اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی دونوں نے سلام کہا اور فرمایا، عزیزم، ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ اس سے پیاس بجھا سکے۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں، میرے پاس تو امانت ہے۔ لیکن ان دونوں نے میری اس بات کا برا نہ منایا، بلکہ ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں کوئی ایسی بکری بتائیے جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ تو میں نے ان کے قریب ہی کھڑی ہوئی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ٹانگ پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے تھنوں کو لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکریاں بھی دودھ دیا کرتی ہیں؟ لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا اور دودھ بھی کثیر مقدار میں تھا۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ پکڑا اور اسے دودھ سے بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب ہم تینوں خوب سیر ہو گئے تو اس مبارک شخصیت نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تو فوراً وہ سکڑنے لگے، یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ اس موقع پر میں نے عرض کی، عذراہ کرم، مجھے بھی آپ یہ بابرکت کلام سکھا دے۔ تو آپ نے فرمایا، ابھی آپ بچے ہیں۔ یہی واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔